السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب کے سامنے ایک نئے ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا اسلام میں عورتوں کو مارنا جائز ہے۔ یہ اعتراض ہے ایکس مسلم پوجا اور امینہ کا۔ آج ہم اس پر ہی جواب دینے والے ہیں۔ تو جواب دینے سے پہلے میں آپ سب کو اس کا کلپ سنانا چاہتی ہوں، آپ خود سن لیں انہوں نے کیسا اعتراض کیا ہے۔ کہ قرآن سورہ نساء آیا 34 کہتا ہے that because کہ ایک آدمی ایک لیڈی اپنی بیوی کے اوپر اونچا سٹیٹس میں ہے in the sense کہ he pays the rent, he pays this and that، اس کا خیال رکھتا ہے، so he has a decree over her۔ جی تو اگر اس کو شک ہو کہ وہ بیوی شاید کچھ کرنے جا رہی ہے تو اس کو مار سکتا ہے، شاید ابھی تک اس نے ایکٹ نہیں کیا، کوئی کرمنل بیوی نے کچھ جا کے منہ مارا نہیں ہے، کچھ چوری ڈاکہ نہیں کیا، کچھ ایسی غلط حرکت نہیں کی، مگر مارو۔ جیسا کہ آپ نے اس کا اعتراض سن لیا ہے، تو ان تمام اعتراض کا ہم جواب دیں گے، لیکن اس جواب سے پہلے ہم وہ آیت دیکھتے ہیں جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ 34 نمبر آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور کن صورتحال میں دیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت ہے، مرد و عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے لفظ قوام پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قوام کا استعمال کیا ہے مرد کے لیے۔ تو قوام کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ قوام کا مطلب پروٹیکٹر ہوتا ہے، لیڈر، ایسا سرپرست جو مینٹینر ہو، جس کے نگرانی میں اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ مرد کے ذمہ عورت کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جب وہ اتنا کچھ کرتا ہے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، یعنی قوام اس کا پروٹیکٹر۔ عورت کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری مرد کے حوالے ہوتی ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اور رہی بات مارنے کی، تو بے وجہ کوئی کسی کو نہیں مارتا۔ اسلام تو ظلم سے روکتا ہے، تو بھلا وہ کیوں بے وجہ کسی کو مارنے کا حکم دے گا؟ میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بے وجہ وہ کیوں کسی پر ظلم کرنے کو کہے گا؟ آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کنڈیشنز بتائی ہیں کہ کس کنڈیشنز میں مارنے کا حکم ہے، اور اس سے پہلے 2 سٹیپس اور بتائے ہیں۔ دیکھیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ کون کرتی ہیں؟ تو نیک عورتیں۔ یہاں پہ نیک عورتیں بتایا گیا ہے، یعنی کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور جو سرکشی کرتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ نیک سے یہاں پہ مراد کیا ہے، یعنی کہ جو عورتیں نیک نہیں ہوتی، یا سرکشی یعنی کہ ایسی کوئی معمولی سی سرکشی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ گھر میں اونچا بول دیا یا بحث کر لیا یا کسی اور بات میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی سی بات پر مارنے کا حکم نہیں آیا ہے۔ یہاں پر سرکشی سے مراد ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نشوز، اس کے معنی ہی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی غیرت مند شخص یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جب ایسا معاملہ کوئی عورت کرے تو اسلام نے ڈائریکٹلی مارنے کو نہیں کہا۔ آپ دیکھیں، کہا ہے کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، یعنی کہ پہلے بات سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ بتایا گیا ہے کہ انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی انہیں بستر الگ کر لیا جائے۔ اینڈ دا تھرڈ اسٹیپ از کہ انہیں مار سکتے ہیں،
اور مارنا بھی اس طرح نہیں، ایسے مارنا کہ نشان نہ پڑے، چہرے پر نہ مارنا، ہلکی سی مارنا کہ زیادہ چوٹ بھی نہ ہے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے صرف مارنا، نہ کہ اس کو مار پیٹ کے اس پہ ظلم ڈھا دینا، ایسا مارنا نہیں۔ یہ آیت خود ہی اسلام کی خوبصورتی کو بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اتنی بڑی بات، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کو کہا ہے، نہ کہ ڈائریکٹلی مارنے کو۔ پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، اور تب بھی نہ مانے تو مارو، اور وہ بھی ہلکے سے مارو، ایسا نہ کہ اس پہ ظلم کرو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے بیوٹی آف اسلام، کہ عورتوں کو اس کے حقوق دیے جاتے ہیں یہاں پر، نہ کہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے، نہ کہ عورتوں کو اپریس کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں اس کے اعتراض پر، جیسا کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ شک کی بنیاد پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ شاید، یعنی کہ کنفرم نہ ہو شاید۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ شاید کا الفاظ کہاں یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہاں ترجمے میں یا عربک ٹیکسٹ میں ایسا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوا جس کا مطلب شاید نکلتا ہو یا شک کی بنیاد پر۔ تو کم عقلی پر، بے عقلی پر ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو جائیں اور پڑھیں، بیکاز لٹل نالج از ویری ڈینجرس۔ اور یوں تھوڑی سی نالج پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بیکار اور بے بنیاد باتیں ہیں، یہ صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ہیں۔ جنہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے وہی اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کس طرح مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آگے اگر وہ سمجھ جائیں تو کوئی کارروائی نہ کرو، یعنی کہ اگر وہ عورت اگر اس بات پر راضی ہو جائے اور سمجھ جائے، ایسی کوئی بری حرکت نہ کرے، تو پھر اس کو اس فیوچر میں اس بات کے لیے طنز نہ کیا کرو، تاکہ ان کے درمیان آگے کوئی جھگڑا یا بحث و مباحثہ نہ ہو، ان کے درمیان کوئی اختلافات نہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم کیا جائے، بلکہ عورت تو بہت نازک ہوتی ہیں اور ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔